السلام علیکم ناظرین، سائے پوڈ کاسٹ کی نیو ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں فہد قاضی۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، چینل پہ اگر آپ نئے ہیں اور اگر ابھی ابھی آپ نے ہمارے چینل کو وزٹ کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ آپ سے میں ہمیشہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیا کرے، تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام تر نیو ویڈیوز آپ تک فوری اور ٹائملی پہنچ سکے۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے تمام تر پوڈ کاسٹ میں ریئل بیس سٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں، جو کہ انسانی زندگی میں ایسے واقعات جو لوگوں کے ساتھ پیش آئے ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے واقعات جو میری اپنی ذاتی زندگی سے جڑے ہوتے ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اگر آپ کی بھی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے اپنی وائس میسج میں یا پھر میسج لکھ کر آپ ہمیں اپنی کہانی سنا سکتے ہیں یا ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ فرینڈز، آپ نے سنا ہوگا، ہم سب بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ ہم چاند گرہن دیکھتے ہیں، ہم سورج گرہن سنتے آئے ہیں، اور اپنی اپنی کئی دفعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی۔ اور بہت سے لوگ اس چیز کو انجوائے بھی کرتے ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس کو دیکھ کے خوفزدہ بھی ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم اپنے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے سوچیں تو ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ یہ خدا کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ اسی طرح اگر ہم سائنس کو دیکھیں، جو سائنٹیفکلی جو ہمارے سائنٹسٹ ہیں یا جو ہمارے ماہر فلکیات ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جب سورج اور زمین کے درمیان میں سے چاند گزرتا ہے تو کس طرح سے گرہن لگتا ہے، سورج کو گرہن کیسے لگتا ہے، چاند کو گرہن کیسے لگتا ہے، لیکن یہ ایک سائنسی بات ہے۔ لیکن بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے ہیں کہ جب سورج گرہن یا چاند گرہن، خاص طور پہ جیسے کہ ابھی ہم کچھ دن پہلے ہی کی بات ہے، بیسیکلی میں نے ویڈیو یہ آپ کے لیے اسی دن ریکارڈ کر لینی تھی، لیکن مصروفیات کی وجہ سے میں آپ کے لیے ریکارڈ نہیں کر پایا تھا۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی ریڈ بلڈ مون کے نام سے ایک لونر ایکلپس ہوا تھا، جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ ریڈ مون بھی کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ بلڈ مون بھی کہتے ہیں، جو کہ کافی سال کے بعد ایک دفعہ یہ جو ہے وہ نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے، اور اس بار ہمارے ملک پاکستان میں یہ نظارہ بہت واضح طور پر دیکھا گیا۔ اچھا، ایک چیز میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں کہ جب بھی چاند گرہن ایسا ہوتا ہے، جس کو ہم لوگ بلڈ مون بھی کہتے ہیں، جس میں چاند کا جو کلر ہے، اس کا جو رنگ ہے، وہ بالکل سرخ ہو جاتا ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو یہ خدا کی قدرت ہے۔ بہت سے لوگ نوافل ادا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نماز استغفار پڑھنی چاہیے، اور بہت سی ایسی احادیث ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے بھی ملتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں تو ایسے بہت سی مخلوقات بھی اس دنیا میں موجود ہیں جو کہ اس چاند گرہن کے وقت کافی زیادہ ایکٹیو ہو جاتی ہیں، کافی زیادہ بیدار ہو جاتی ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں جنات کی، نیگیٹو انرجیز کی، اور ایسے وہ لوگ جو جادو کرتے ہیں، یہ جادوگر ہوتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اکثر اوقات ایک کالا جادو ہوتا ہے، اور یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ جب چاند گرہن ہوتا ہے تو اس رات کو جتنے بھی نیگیٹو انرجیز ہوتی ہیں وہ زمین کی بالکل قریب آ جاتی ہیں۔ اگر ہم اپنے تھوڑا سا ہسٹری کو دیکھیں تو یہ احادیث سے ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ جنات کو جب انسان سے پہلے، یہ جنات پہلے سے دنیا میں موجود تھے۔ جب انسان کو پیدا کیا گیا دنیا میں، اور جب دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد انسانوں کی پیداوار ہوئی، تو اس کے بعد سے ان تمام مخلوقات کو دریاؤں، سمندروں اور ویرانوں اور پہاڑوں کی طرف دھکیل دیا گیا تھا۔ یہ واضح حدیث ہمیں ملتی ہے۔ اور اسی طرح جیسا کہ میں نے اپنے پچھلے پوڈ کاسٹ میں بھی ایک پوڈ کاسٹ شیئر کیا تھا آپ کے ساتھ کہ موکلات اور جنات میں فرق کیا ہوتا ہے، وہ ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھی تو وہ بھی ہمارے چینل پہ موجود ہے، آپ چاہیں تو وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اکثر لوگ ان دونوں چیزوں کو مکس کر دیتے ہیں۔ چاند گرہن جب ہوتا ہے تو اس کے بارے میں ہمیں بہت سی ایگزامپلز ملتی ہیں، بہت کچھ سننے کو ملتا ہے کہ اس رات کو جو جادوگر ہوتا ہے، جب وہ جادو کرتا ہے تو اس کا اثر بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس کے پاس بہت ساری ایسی طاقتیں آ جاتی ہیں، بہت ساری اس کے پاس مزید ایکسٹرا پاورز آ جاتی ہے۔ ایسا پڑھنے میں بھی آتا ہے، سننے میں بھی آتا ہے۔ ایسے بہت سے واقعات میں نے بھی اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں سے سنے ہیں، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ، اور دیکھا جائے تو اگر ہندو مذہب میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک انڈین مووی بھی ہے جس میں سورج گرہن کے بارے میں ذکر ہے، اور اس میں وہ لوگ بلی چڑھاتے ہیں، اور ان لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ اگر کسی کی بلی دی جائے تو ان کے پاس جو ہے وہ شیطانی طاقتیں بڑھ جاتی ہیں، اور کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ ان کو شاید موت نہیں آتی۔
تو بیسیکلی یہ ہر مذہب میں الگ کانسیپٹ ہے، لیکن ہمارے ہاں اگر پاکستان میں دیکھا جائے تو ایسے بہت سے جادوگر موجود ہیں، ایسے بہت سے عملیات کرنے والے لوگ موجود ہیں جن کا یہ ماننا ہے کہ سورج گرہن یا چاند گرہن کے وقت یہ جو نیگیٹو انرجیز ہوتی ہیں، شیاطینی طاقتیں ہوتی ہیں، غیر مرئی مخلوقات ہوتی ہیں، جنات ہوتے ہیں، ان کی طاقت دگنی ہو جاتی ہے۔ اور اس رات کو خاص طور پہ ایسے بہت سے علاقے، ایسے بہت سے گھر جن کو ڈکلیئر کیا گیا ہو کہ وہ آسیب زدہ ہے، وہاں پہ سایہ ہے، اور اکثر لوگ کہتے ہیں جی یہ جگہ بھاری ہے، تو یہ بھی بہت سی ایسی چیزیں ایکسپیرینس میں آتی ہیں کہ ایسی ایسی جگہوں پہ یہ چیزیں بہت زیادہ جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتی ہیں، ان کی جو پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ایکسٹریم پہ چلی جاتی ہیں، اور ان کی جو موومنٹ ہوتی ہے وہ بہت واضح طور پہ لوگوں کو محسوس بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح کا ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آج کے پوڈ کاسٹ میں۔ میرا مقصد آپ کو بتانے کا کیا ہے کہ اب اس میں کیا حقیقت ہے کیا حقیقت نہیں ہے، یہ میں آپ کو شیورٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، لیکن جہاں تک لوگوں سے ہم سنتے ہیں، ایکسپیرینس کرتے ہیں، ہمیں لوگ واقعات سناتے ہیں کہ انہوں نے کیا فیس کیا، تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ہمارے علاقے میں ایک شخص ہیں ندیم صاحب، ان کے ساتھ ایک واقعہ ایسا پیش آیا تھا، اور یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کر دوں کہ آپ نے اکثر اپنے بزرگوں سے سنا ہوگا کہ کہتے ہیں کہ جی چاند گرہن ہو یا سورج گرہن ہو تو سورج کی طرف مت دیکھو یا باہر مت نکلو، بچے معذور پیدا ہوتے ہیں اور بچہ نامکمل پیدا ہوتا ہے، وہ ذہنی طور پہ مفلوج ہوتا ہے۔ ایسے اکثر یہ زیادہ تر ہمیں یہ چیز بہت زیادہ سننے کو ملتی ہے کہ چاند گرہن ہو تو حاملہ خواتین کو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، لیکن جبکہ دیکھا جائے تو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بینگ اے مسلم میں آپ کو اگر بتاؤں الحمدللہ کہ ان چیزوں پہ ہمیں کان نہیں دھرنے چاہیے۔ خیر ہمارے علاقے میں ایک صاحب ہیں، ندیم صاحب ان کا نام ہے، انہوں نے یہ واقعہ میرے ساتھ شیئر کیا، اور انہوں نے بتایا کہ آج سے 6 سے 7 سال پہلے کی بات ہے تقریباً۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہمارے گھر کے قریبی ایک علاقہ ہے جہاں پہ ایک بہت قدیمی اور بہت پرانا قبرستان ہے، جہاں پہ بہت زیادہ بیری کے درخت اور بہت زیادہ برگد کے درخت لگے ہوئے ہیں، اور کہہ سکتے ہیں کہ وہ پارٹیشن کے زمانے کا قبرستان ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم تو وہاں کے رہائشی ہیں، اور ہمارا تو وہاں پہ معمول ہے، وہاں پہ ہم دوستوں کے ساتھ جانا، وہاں پہ برگد کے پیڑ کے قریب جا کر بیٹھ جانا، رات بھر بیٹھ کے باتیں کرنا، خوش گپیاں کرنا، تو کہتا ہے یہ ہماری روٹین تھی وہاں پہ۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ اچانک ہم لوگ وہاں بیٹھے باتیں کر رہے تھے ایز پر روٹین، لیکن ہمارے نالج میں نہیں تھا کہ چاند گرہن ہے آج۔ ہمارے ایک دوست، ہمارے ایک عزیز ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ اس ٹائم وہ میرے قریب میں ہی موجود تھے، تو انہوں نے میرے ساتھ شیئر کیا کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ آج چاند گرہن ہے؟ کہتے ہیں ہم نے جب آسمان کی طرف دیکھا تو اس ٹائم چاند آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس کا کہہ سکتے ہیں کہ جزوی طور پہ چاند گرہن جو ہے وہ اس وقت شروع ہو رہا تھا۔ تو میں نے ان سے بولا کہ یار یہ سب وہم کی باتیں ہوتی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اتنے میں ہی میرا ایک اور دوست قریب میں موجود تھا، اس کا نام قدیر تھا، اس نے بولا کہ نہیں یار اگر تم میری بات مانو تو یہ بات سچ ہے، جو کہ ہم اپنے باپ دادا سے سنتے آ رہے ہیں کہ جب چاند گرہن ہوتا ہے اور رات کا پہر ہو تو یہ جو نیگیٹو انرجیز ہوتی ہیں، جنات ہوتے ہیں، یہ کافی زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور جتنی بھی آسیب زدہ مقامات ہوتے ہیں جہاں پہ سایہ ہوتا ہے اور جن جگہوں پہ ان چیزوں کا بسیرا ہوتا ہے وہاں پہ یہ چیزیں بہت زیادہ ایکٹیو ہوتی ہیں۔ ندیم صاحب کہتے ہیں میں نے اس کی بولا کہ یار نہیں یار ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ بس باتیں بنی ہوئی ہیں، حقیقت سے اس کے کوئی تعلق نہیں ہوتا، تم لوگ بھی بلا وجہ تم لوگ ڈر رہے ہو شاید، تو اس وجہ سے جو تم اس طرح کی فیلنگز آتی ہیں اور تم لوگ اس طرح سے گھبرا رہے ہو بہت زیادہ، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اچھا وہ بتاتے ہیں کہ ابھی ہم لوگ بیٹھے ہوئے باتیں ہی کر رہے تھے کہ اچانک نہ چاہتے ہوئے، اب ظاہر ہے اس نے ہمیں بتا دیا تھا کہ آج چاند گرہن ہے، اور وقتاً فوقتاً ہماری نہ چاہتے ہوئے بھی نظریں اوپر جا رہی تھی، اور ہم ایسے دیکھ رہے تھے کہ گرہن شروع ہو چکا ہے، اب آدھا ہو چکا ہے، پورا ہو چکا ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے جہاں تک یاد ہے کہ وہ چاند گرہن ابھی تقریباً مڈ میں تھا، ابھی اپنے عروج پہ نہیں پہنچا تھا، ہم لوگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ ایک چیز وہ کہتے ہیں میں نے بڑے واضح طور پہ محسوس کی کہ چاروں طرف بالکل خاموشی تھی، بالکل ہوا بند تھی، جس طرح ہوتا ہے کہ کوئی پتا بھی نہیں ہل رہا ہوتا، بالکل خاموشی، بالکل سناٹا، اور ایک بڑی عجیب سی خاموشی تھی اس رات کو۔ تو میں ایک دفعہ سوچ میں پڑ گیا کہ آخر ہم روز یہاں پہ آ کر بیٹھتے ہیں، کبھی ایسا ممکن نہیں ہوا، لیکن آج کچھ الگ طرح کی جو ہے وہ خاموشی، ایک عجیب سا ویرانہ اور عجیب سی اداسی ہے چاروں طرف۔ خیر کہتے ہیں مجھے لگا کہ شاید میں ڈر رہا ہوں، ان کی باتوں میں آ گیا ہوں، وہ ایک نفسیاتی طور پہ بھی بعض اوقات انسان کو پرابلم ہو جاتی ہے، وہ سوچنے لگ جائے تو اس کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ شاید سچ میں ایسا ہونے لگ گیا۔ وہ کہتے ہیں مجھے ایسا وہم ہونے لگ گیا کہ شاید ویسے ہی بس میرا وہم ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔
اب وہ بتاتے ہیں کہ جس جگہ پہ میں بیٹھا ہوا تھا ہمارے بالکل رائٹ سائڈ پہ قریب کر کے نا ایک کافی قدیمی ہمارے گاؤں کا برگد کا درخت لگا ہوا ہے، جس کو ہم لوگ عام طور پہ بوہڑ کا درخت بھی کہتے ہیں اور پیپل کا درخت بھی کچھ لوگ کہتے ہیں، کیونکہ اس درخت کی جو ایج ہوتی ہے وہ کئی سو سال تک ہوتی ہے اور یہ بہت پھیلاؤ میں ہوتا ہے، بہت پھیلا ہوا درخت ہوتا ہے۔ اور اس کے بارے میں تو خیر میں نے بھی اپنے بزرگوں سے سنا تھا کہ اس پہ سایہ ہوتا ہے اور اس پہ بہت سی چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں۔ اور برگد کے درخت کے بارے میں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، یہ آپ ایکسپیرینس کیجیے گا کبھی، یہ میں نے ایکسپیرینس کیا تھا اور میں واقعی ڈر گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ برگد کی درخت کی عمر اتنی لمبی ہوتی ہے کہ ایک ٹائم آتا ہے کہ جو چیزیں اس کے اوپر رہ رہی ہوتی ہیں یا جن جنات کا ہے، جن مخلوقات کا بسیرا ہوتا ہے اس کے اوپر، ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ اس کا جو جڑ ہوتی ہے، اس کو تنا جو ہوتا ہے، جو درخت کا مطلب ایک کہہ سکتے ہیں کہ درخت کی جو بناوٹ ہوتی ہے، اس کی جو موٹائی ہوتی ہے، وہاں پہ وہ چھوٹی چھوٹی اپنی شکلیں ظاہر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ میں نے ایکسپیرینس کیا اور میں یقین مانے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہاں پہ پراپر طریقے سے ایک شیطانی شکلیں بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ گجر خان شہر ہے، اس کے قریب ایک شہر علاقہ آتا ہے مندرہ، اگر آپ وہاں کے رہائشی ہوں اور اگر آپ وہاں سے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو اس چیز کے بارے میں پتا ہوگا، اور اس کے قریب ایک گھنگریلا اسٹیشن بھی ہے، ریلوے اسٹیشن کہا جاتا ہے اس کو، کافی پرانا ہے، پتہ نہیں آپریشنل ہے یا نہیں ہے، اس بارے میں مجھے کنفرم نہیں ہے، لیکن گھنگریلا نام کا گاؤں ہے اور یہ مین مندرہ شہر کے بالکل قریب میں ہے، گھنگریلا اسٹیشن بھی کہا جاتا ہے اس کو۔ وہاں پہ صدیوں سے جو ہے وہ ایک برگد کا درخت موجود ہے جو کہ میں نے اپنے بچپن میں دیکھا تھا اور وہ آج بھی وہاں پہ موجود ہے۔ تو ندیم سے بتاتے ہیں کہ ویسا ہی برگد کا ایک درخت ہمارے پاس میں بالکل موجود تھا۔ مجھے باقاعدہ طور پہ محسوس ہوا کہ وہ برگد کا درخت جو ہے وہ اچانک جو ہے وہ اس میں موومنٹ آنا شروع ہو گئی ہے، اس میں جھول آنا شروع ہو گیا ہے۔ کیونکہ اگر ابھی کبھی آپ نے برگد کا درخت دیکھا ہو تو اس میں کافی اس کی جو شاخیں اور جڑیں ٹائپ کی کچھ مطلب کہہ سکتے ہیں کہ جھاڑیاں نما اس کی جو تنے ہوتے ہیں وہ کافی لمبائی تک زمین تک لٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے واضح طور پہ دیکھا کہ وہ ان میں جھول آنا شروع ہو گیا آہستہ آہستہ، لیکن مجھے پہلے تو لگا کہ شاید ہوا چل رہی ہوگی، کھلا علاقہ ہے، ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ تو ممکن ہے، لیکن کہتے ہیں میں نے اپنے دائیں بائیں جب محسوس کیا تو بالکل بھی، کیونکہ ظاہری سی بات ہے وہاں پہ اور بھی درخت موجود تھے، جب میں نے ان کو دیکھا تو وہاں پہ کسی بھی طرح کی کوئی موومنٹ نہیں تھی، سب درخت بالکل ساکت تھے، کسی کا پتا تک نہیں ہل رہا تھا، لیکن وہ جو برگد کا درخت تھا وہاں پہ موومنٹ ایسے سٹارٹ ہو گئی۔ میں تھوڑا سا تجسس میں پڑ گیا، اور لیکن میں نے اپنے دوستوں پہ یہ چیز ظاہر نہیں کی کہ مجھے کیا فیل ہو رہا ہے، کیونکہ ان کو بھی یہ لگتا کہ یہ بھی خود مجھے ہمیں ایسا کہہ رہا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، دیکھو اب یہ خود سے ڈرنا شروع ہو گیا۔ لیکن واللہ اعلم میں ڈرا نہیں تھا اس وقت، لیکن یہ ہے کہ میں نے محسوس کیا۔ اسی طرح وقت گزرتا کہ ہم کافی دیر وہاں پہ بیٹھے رہے، باتیں کرتے رہے، اتنی دیر میں کچھ ٹائم جب گزرا تو وہ چاند گرہن مکمل طور پہ مکمل ہو چکا تھا، اور میں نے جب دیکھا تو وہ چاند کا جو رنگ تھا وہ سرخی مائل ہو چکا تھا۔ پھر نہ چاہتے ہوئے میری نظر پڑی اس برگد کے درخت کی طرف، تو میں نے واضح طور پہ دیکھا کہ جیسے کوئی درخت کے اوپر سے ایک دھواں نما چیز کوئی نیچے آئی ہے ایسے گھومتی ہوئی۔ آپ اس طرح سے میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہو جیسے ٹویسٹر ہوتا ہے، ٹورنیڈو ہوتا ہے جس کو ہم لوگ بگولا بھی کہتے ہیں، اس فارم میں مجھے ایسا محسوس ہو کہ جیسے کوئی دھواں نما کالے رنگ کا دھواں ہے، کوئی نیچے آیا ہے درخت سے، اور درخت کی جڑ تک جیسے ہی وہ پہنچے تو باقاعدہ طور پہ وہاں پہ کسی انسانی شکل میں پراپر ایک سایہ بنتا ہوا میں نے اپنی آنکھوں سے وہاں پہ دیکھا۔ ابھی ہم بیٹھے باتیں کر رہے تھے، میں نے پھر نہ چاہتے ہوئے اپنے دوستوں کو بتایا کہ یار وہ دیکھو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہاں پہ کوئی کھڑا ہوا ہے۔ اب جیسے کہ ابھی کچھ دیر پہلے ان دوستوں کے ساتھ یہ بات چل رہی تھی، اس بارے میں بات ہو رہی تھی، تو اتفاقاً یہ ایسا جب واقعہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں نے اپنے دوستوں کو آگاہ کیا تو انہوں نے بھی گھبرا کر کافی خوفزدہ ہو کر اس درخت کی طرف دیکھنا شروع کر دیا کہ وہاں پہ ایسا کیا ہے۔ ابھی ہم وہاں پہ دیکھ ہی رہے تھے کہ اچانک وہ جو دھواں نما ایک شیڈو تھا، ایک جسامت تھی، وہ باقاعدہ طور پہ ایک لمبی اور ایک مطلب لمبی قد کاٹھی والی ایک ایسی چیز بن گئی، لیکن دیکھنے میں یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کوئی مرد ہے یا عورت ہے، لیکن باقاعدہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی کھڑا ہوا ہے وہاں پہ۔ ہم لوگوں نے بے ساختہ ہم لوگ اٹھ کے کھڑے ہوئے اور ہم لوگوں نے ورد شروع کر دیا، آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، جس کو جون سی صورت آتی تھی اس نے وہ پڑھنا شروع کر دی۔ تو میں نے اپنے ایک فرینڈ کو بڑی دھیمی سی آواز میں کہا کہ یار آیت الکرسی کو نا اونچی اونچی آواز میں ورد کرو۔ ہم نے آواز بلند اونچی اونچی آواز میں جو ہے وہ آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، اور ہم لوگوں نے نظریں ہٹا لی وہاں سے، اور سب نے ایک دوسرے کو بولا کہ یار پیچھے مڑ کے مت دیکھنا، بس اللہ کا نام لو، آیت الکرسی پڑھو اور تیز تیز قدموں کے ساتھ بس یہاں سے نکلنے والی بات کرو۔ وہ کہتے ہیں بھی ہم نے چلنا ہی شروع کیا تھا، تھوڑا سا چلے تھے ہم لوگ،
ہمیں پسینہ آ گیا، گھبرا گئے، کیونکہ ان چیزوں کا جو نا بڑا پریشر ہوتا ہے آپ کے اوپر، بڑی دہشت ہوتی ہے ان کی، جس کو آپ ہماری دیسی زبان میں کہتے ہیں کہ جی ان چیزوں کا وزن بڑا ہوتا ہے. اور بعض اوقات تو ان کا اتنا سخت دہشت ہوتی ہے ان کی کہ آپ کو اگر یہ آنکھوں کے سامنے آ جائے کوئی چیز یا آپ کے سامنے وہ پراپر اپنے آپ کو ظاہر کر دے تو آپ سے موومنٹ نہیں ہوتی، آپ چل نہیں پاتے، آپ کی ٹانگوں میں جان بھی نہیں رہتی کہ آپ بھاگ سکیں. تو وہ کہتے ہیں بھی ہم نے آیت الکرسی کا ورد کرنا شروع کر دیا، ہم لوگ تیز تیز چلنا شروع ہو گئے. ابھی ہم لوگ آیت الکرسی کا ورد کر ہی رہے تھے کہ پیچھے سے اتنی زوردار اس مخلوق نے چیخ ماری اور ایسے لگتا تھا کہ جیسے 3-4 سے زائد لوگ ہیں جو ایٹ اے ٹائم مکس، جس میں عورتیں، بچے، مرد مکس، اگر آپ ان تینوں آوازوں کو مکس کریں تو جس طرح کی ایک آواز کریٹ ہوتی ہے ویسی آواز آئی اور اتنی زوردار چیخ ماری اس مخلوق نے، اور چیخ مارتے مارتے وہ اس کی آواز آہستہ آہستہ وہ دور جاتے جاتے بالکل کم ہوتے ہوتے ختم ہو گئی. تو یہ وہ واقعہ تھا. ندیم صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ایسا دیکھا اور پھر مجھے کسی حد تک یقین آ گیا کہ واقعی جو لوگ کہتے ہیں کہ جی چاند گرہن کے ٹائم پہ یہ نیگیٹو انرجیز بہت زیادہ ایکٹیو ہوتی ہیں، اور ایسی وہ جگہیں، ایسے وہ درخت، ایسے وہ گھر، اور بعض اوقات تو یہ بھی کہا جاتا ہے. اور 1-2 پیشنٹ ایسے تھے جو کہ میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھے ہوئے ہیں. یہ میں کسی انشاءاللہ میرے نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں آپ کے ساتھ وہ اسٹوری شیئر کروں گا کہ جن لوگوں پہ سایہ ہوتا ہے نا، جن کو جو کہہ سکتے ہیں کہ جو پوسیسڈ ہوتے ہیں، جو آصف زدہ ہوتے ہیں لوگ، جن پہ کسی نہ کسی چیز کا سایہ ہوتا ہے یا جن پہ کوئی جن عاشق ہو گیا ہوتا ہے، تو ایسے جو مریض ہوتے ہیں اس رات کو کہتے ہیں کہ ان کے اندر اتنی شدید حاضری ہوتی ہے اور اس کی جو طاقت ہوتی ہے، جو جن ہوتا ہے یا چڑیل ہوتی ہے، وٹ ایور آپ کچھ بھی کہہ لیں، اس کی انرجی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ پھر وہ جب اس مریض کے اندر جب وہ داخل ہوتے ہیں، جب حاضری ہوتی ہے اس کے اندر، تو یہ 2 دفعہ واقعات تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ یقین مانے کہ بڑے سے بڑا جگرے والا انسان بھی جو ہے نا اس کو بھی خوف سے وہ کانپ جائے، اتنی بری حالت ہو جاتی ہے مریض کی. اور وہاں سے پھر مجھے لگا کہ واقعی کچھ ایسا ہوتا ہوگا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ شیاطین جو ہوتے ہیں، جو جنات و غیر مرئی مخلوقات ہوتی ہیں، یہ زیادہ تر نان مسلم ہوتی ہیں، اور ان میں سے زیادہ کی تعداد ایسی بھی ہوتی ہے جن کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، یہ کسی مذہب پہ بلیو نہیں کرتی. تو پھر مجھے یقین آیا کہ واقعی ہی ایسا ہوتا ہے، اور ایسے مواقعوں پر چاند گرہن، سورج گرہن، ایسے واقعات جب ہوتے ہیں تو یہ جو نیگیٹو انرجیز ہوتی ہیں یہ زمین پہ اتر آتی ہیں. اور آپ نے اکثر فلموں میں بھی دیکھا ہوگا کہ جب چاند گرہن ہوتا ہے یا 14ویں کا چاند کافی بڑا ہوتا ہے تو وہ سمندر دکھاتے ہیں، اور سمندر میں کافی زیادہ اس کی لہروں میں طغیانی آ جاتی ہے. یہ بات حقیقت بھی ہے، یہ سائنٹیفکلی بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ چیز پرووڈ ہے کہ چاند جب 14ویں کا چاند ہوتا ہے تو یہ زمین کے بہت قریب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ گریوٹی اس کو اٹریکٹ کرتی ہے، جس کی وجہ سے سمندر کے پانی میں جو ہے وہ لہریں، اس کی موجیں بہت اونچی اونچی اڑتی ہیں. اور یہ بات تو بالکل پرووڈ ہے اور یہ بالکل سچ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ چاند گرہن خاص طور پر جب بلڈ مون ہو تو یہ نیگیٹو چیزیں، یہ شیاطین بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. فیوچر میں کبھی آپ کے ساتھ بھی ایسا نظارہ آپ کو دیکھنے کو نصیب ہو تو آپ اپنے ارد گرد کے ماحول کو ذرا محسوس ضرور کیجیے گا. آپ کو ہر طرف خاموشی اور ایک عجیب سا سناٹا سنائی دے گا، اور ایک عجیب سا خوف آپ کو محسوس ہوگا. امید ہے کہ میری آج کی یہ آپ کو کہانی نہیں بلکہ یہ سچا واقعہ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں. آپ کی لائک کرنے سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے، اور اگر آپ کی لائک کرنے سے مجھے موٹیویشن ملے گی تو ڈیفینیٹلی میں آپ کے لیے ایسی مزید ویڈیوز اور ایسے پوڈ کاسٹ لاتا رہوں گا. تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے گا. ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.